ہے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آگے آ جائیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ وہ تشریف آگے لے آئے۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ کے سامنے، بلا تاخیر دعوت خطاب جن کا ہم کو بے صبری سے انتظار تھا، ہم انہیں سماعت کریں گے بڑی محبت کے ساتھ۔ آپ اپنی محبت کا اظہار انہیں دکھائے کہ ہم الیاس پارک والے بڑی محبت کے ساتھ آپ کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ قبلہ صاحب عصر کی نماز کے بعد فیصل آباد تھے، عشاء کی نماز کے بعد بھی فیصل آباد تھے، اس کے بعد آپ کا خطاب گوجرے میں تھا۔ تو یہ ہماری محبت کے لیے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ گوجرے سے دوبارہ فیصل آباد آئے ہیں۔ تو آپ کی محبت کا اظہار انہیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ الیاس پارک والے بڑی محبت کے ساتھ سماعت کرتے ہیں، تو نعرے سے پتہ چل جائے گا، نعرہ تکبیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں ایسی شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نواز رکھا ہے، کسی تعریف کے محتاج نہیں، اللہ نے عزتوں سے نواز رکھا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے سنبھال رکھا ہے۔ ارے یہ اوروں سے کیوں مانگے، ان کو تو سیدہ کے بچوں نے پال رکھا ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب میری اور آپ کی مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عبداللہ اصف مصطفی صاحب اپنے روحانی وجدانی لسانی عطا فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سر شام سے آپ بیٹھے ہیں اور اب وقت کافی بیت چکا ہے اور میں بھی نوجوانوں کا اصرار تھا تو واپس آیا ہوں، تو کوئی بہت زیادہ طویل خطاب تو میرا ویسے بھی کرنے کا مزاج نہیں، لیکن اگر آپ مختصر وقت کے لیے اپنی توجہات میری گفتگو پہ مبذول کر لیں گے تو مجھے بڑی امید ہے اللہ نے چاہا تو چند لمحوں میں بھی دین کی کوئی ایک دو چار باتیں بھی ہم سمجھ لیں، اور اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ میرے استاذ مکرم ایک دن ہمیں فرمانے لگے کہ یار اگر بندہ زندگی میں تقریر ایک بھی دھیان سے سن لے تو وہ ایک تقریر بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، یعنی مقصد کیا کہ جو سنو اس پر تمہیں عمل کی توفیق نصیب ہو جائے، اور یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد کسی کے ذہن میں بھی نہ آئے اور نہ کوئی خیال اور تصور کسی کے ذہن میں آئے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم محبوب علیہ السلام کا دین سیکھیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی،
لیکن میرے آقا نے صویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرماتے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی؟ کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ لگا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ السلام، سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے محبوب نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کی ہم بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟
جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی، مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ وہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار تھی، کہاں پیدا ہوتی گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، کہاں کل رب رحمان بیٹیوں کے کہنے پر جنتیں بانٹ دے گا۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آپ جانتے ہیں نہ کوئی سگی بہن نہ کوئی سگا بھائی، میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے دے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تھوڑی ہے، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو میں تو حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، اور یار ہوتا بھی کیوں نہ جس بہن کی گود میں 2 جہاں کا سردار بھائی بیٹھا ہو، پھر اس کا ناز تو بنتا نا۔ وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا ابقی لنا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچے، دستک دی تو پوچھا کون؟
کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت لگتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا دے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاتا۔ حضرت شیمہ اپنے قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچائے رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے۔ وہ چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت لیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور فرمایا صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے حضور ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں بھولتے۔
فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو عشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کنکمے روشن کیے، ہم نے چراغ بھی جلائے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی پکا کر کھلا رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں پھر خوشی بچتی کون سی ہے؟ پھر خوشی ہے کیا ہے؟ خوشی کا انسان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کائنات میں جتنی خوشیاں ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، یہ حضور کا صدقہ ملی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ کنکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ پتوں، آغاز کے پھول شاید کل ہم سب سے سوال کریں کہ آغاز میں تو جھوم کے تم نے نعرے بھی لگائے لیکن تم نے منزل کا سفر نہیں کیا، اس لیے تمہیں منزل ملی بھی نہیں ہے۔ منزل انہی کو ملے گی جو سیرت رسول کا سفر اختیار کریں گے، جو اپنی دن شب و روز ایک کر دیں گے اور رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ معذرت کے ساتھ بات تلخ نہ ہو جائے تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے محفل کروائی ہوتی ہے محفل والے دن بھی وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا۔ سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں؟ قلب لگے کپڑے پہنے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ساؤنڈ والے کو بلا رہے ہیں کبھی پھولوں والے کا پتہ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا اور جس دن محفل کروائی اس دن بھی ہماری 5 نمازیں پوری نہیں تھی تو کیا محبوب خوش ہوں گے؟ محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں تھی صاحب۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا اگر تم عشاء باجماعت پڑھ لو، تم فجر باجماعت پڑھ لو، تمہاری ساری رات عبادت میں گزری ہے۔ لیکن اگر ہماری جو ہے وہ میلاد والی محفل کروانے والوں کی بھی نماز، محفل والے دن بھی نماز نہیں پڑھی اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے نعت خوانوں نے کتنا پڑھا، خطیب نے بھی کمال کر دیا، نقیب نے بھی حد کر دیا، ہم اسی پہ تبصرہ کرتے ہوئے گزر گئے اور ہم نے کہا اگلے سال یہ والے بلانے ہیں تو ہم پھر پورا سال چھٹی لے لی اور ہم نے سیرت کا پیغام ہی نہیں سمجھا۔ یہ جو محفل تھی اس کا مقصد تھا بیٹا، اس کے آنے کا ایک مدعا تھا۔ دیکھو یہ بڑا بابرکت کام ہے کیونکہ یہاں آنے کا مقصد اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ میں نے شروع میں کہا میرے حضرت ایک دن فرمانے لگے یار بندہ دھیان سے تقریر سن لے، زندگی میں ایک تقریر ہی کافی ہوتی ہے، ساری زندگی عمل کرے اس کے اوپر، باتوں کو تو سمجھنا تھا لیکن ہم سور کے گلوں کے راگ چیک کرتے رہے، ہم نوٹ پھینکتے رہے، ساری رات بیت گئی۔
اگلے دن جہاں سے دکان سے اٹھے تھے وہیں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جھوٹ چل رہا ہے، وہی دھوکہ چل رہا ہے، وہی فراڈ چل رہا ہے، وہی آنکھوں کی خیانت ہے، وہی جو ہے وہ زبان کی لغزشیں ہیں۔ ہم جہاں سے چلے تھے اتنی محفلیں کروائی، 20 سال ہو گئے ہمیں، 20 سال میں ہماری کوئی محفل میلاد قضا نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی برکت کی بات، لیکن 20 سال کے سالانہ جلسے کروائے ہوں یار، تو بندے کے آنگن میں پھر بھی سکون نہ آئے، سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں؟ بندے کی زبان پہ سچ نہ آئے، سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں؟ 20 سال ہو جائے اس کو میلاد کرواتے ہو، پورے پاکستان کے خطیب اس نے بلا کے اپنے اسٹیج پہ کھڑے کیے ہو، لیکن ابھی تک اس کو پنجگانہ نماز بھی نصیب نہ ہو، سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں؟ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ سر شام سے بیٹھے 6-7 گھنٹے بیت گئے، اگر ابھی بھی کسی کی نمازیں رہتی ہیں تو ابھی وقت باقی ہے، سانس چل رہی ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں، گھر جا کے وضو کر کے کمرہ بند کر کے پہلے ہم فجر قضا کریں، پھر ظہر قضا کریں، پھر عصر قضا کریں، پھر مغرب قضا کریں، پھر عشاء پڑھ لینے کے بعد ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے اور عرض کریں مالک دیکھ آج تیرا بندہ تیری دہلیز پہ واپس پلٹ کے آیا ہے، کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ بڑا کریم ہے یار، اس سے تو کوئی دنیا مانگے تو وہ اس کو عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی دین مانگے تو کیا وہ اس کو نہیں عطا کرے گا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ ہم نے مانگا بھی تو کیا مانگا، اس سے مانگے، سجدے مانگے، اپنی راتوں میں اس کے حضور جھکنا مانگے، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، اور اگر ہماری 5 نمازیں پوری ہیں پھر مجھے اور آپ کو مبارک ہو، پھر یہ پھول بھی قبول ہے، پھر یہ پھول بھی ہمیں مبارکباد دے رہے، پھر یہ مہکتی پتیاں بھی کہہ رہی ہیں لطف آ گیا تیرے آنگن میں آنے کا۔ ایک طرف حضور کا میلاد سجا تھا، دوسری طرف مہکتے پھول تھے، چمکتے کمکمے تھے، جلتے چراغ تھے، محبوب کے نام کی جھنڈیاں بھی تھی، یہ سب کچھ باعث برکت تھا۔ لیکن صحیح لطف اس وقت آیا جب مسجد سے اذان کی آواز آئی، تیری بیٹیوں نے گھر میں مصلے بچھا لیے، تیرے پتر اٹھ کے مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے، تو پھر تو لطف کی بات ہے، پھر تو مبارکباد ہے آپ کو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکا تو ہم نئے جذبے کے ساتھ، نئی امید کے ساتھ، وہ بڑا کریم ہے، وہ آنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میلاد کی محفل کی مقصدیت بیٹا یہی ہے، مجھے اور آپ کو اس معیار تک میلاد کو لے کر آنا ہے کہ جو ہماری محفل میں آئے اس کو ہدایت کا چراغ نصیب ہو جائے، اس کو رسول کی نمازوں کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اس کو وہ نصیب ہو جائے۔ ہم نے اس منزل کا سفر کرنا ہے اور یہی میلاد کا حقیقی مقصد ہے۔ اگر میں ساری بات کو، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، میں اگر ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ منزل کیا ہے میلاد والوں کی؟ آپ فرمایا کرتے ہیں بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ یہ میلاد کی منزل ہے، اور یہ اگر نصیب ہو رہی ہے تو مجھے اور آپ کو مبارک ہے۔ آؤ، تمہارا یہ عمل بڑا باعث بڑکت ہے۔ سر شام سے تم جھنڈیاں لگا کر، لائٹنگ اور چراغاں اور اتنے خوبصورت پھول لا کر ذکر رسول میں مشغول ہو، یہ بڑا بابرکت عمل ہے، اور اسی بابرکت عمل کے ساتھ میں اور آپ محبوب کی تعلیمات کو اپنانے کے نئے جذبوں کے ساتھ ہم اپنی کوششوں کو ثمربار کرنے کے لیے میدان عمل میں اتریں گے۔ اللہ میرے ٹوٹے لفظ، بکھرے جملے گنبد خضرا کے مکی کے قدموں کی خیرات ڈال کر کسی کے من میں چراغا کر دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے اجازت، میری صبح 7 بجے بیٹا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے ہم سب ختم شریف میں سال ثواب میں شامل ہو۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ نوجوانوں نے دعوت دی، علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی،
اہل ثروت نے پیغام کا ابلاغ کیا، سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ مولا جو کہا جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے فوت شدگان کی بخشش، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ قرض کے بوجھ تلے دبی انسانیت کو چھٹکارا عطا فرما۔ جو والدین اولادوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں انہیں خوشیاں نصیب فرما۔ جن کے آنگن ابھی تک اولاد کی دولت سے محروم ہیں نیک صالح بیٹے نصیب فرما۔ ہمارے ان جوانوں کی یا اللہ اس محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ اس محنت کا صدقہ ہمیں پنجگانہ نمازوں کی باجماعت توفیقات عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں پہ سچائی کا نور نصیب فرما۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے کے جذبے نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین۔